بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قصص الانبیاء، حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق، دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ تاریخ ابن کثیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرطبی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے قینان کو سونپ دی۔ پھر قینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائیل کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہلائیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضے کی وصیت اپنے بیٹے اخنوک حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔